الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سامعین کرام، برادران اسلام، برادران طریقت، یہ پہلا باب ہمارا باب اثبات العلم ہے. پہلے وہ مقدمہ چل رہا تھا. باب اثبات العلم میں چند فصلیں ہیں. پہلی فصل اور دوسری فصل مکمل ہوئی، یہ تیسری فصل چل رہی ہے. چوتھی فصل، پانچویں اور دو فصلیں رہتی ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے دیکھیں گے. ہم اس پہ اس طرح گفتگو کر رہے ہیں کہ بات صاف صاف ہو. چونکہ تصوف کا موضوع، معرفت کا موضوع، ہمارا اصل موضوع ہے. کتاب کا موضوع بھی یہی ہے. چونکہ کتاب تصوف کی فارسی زبان میں تصوف کے فن پر لکھی گئی یہ پہلی کتاب ہے. اس کے بعد سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہوں گی اس زبان میں اور دیگر زبانوں میں، لیکن اس کا سمجھنا مصنف کے قریب تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے ان دونوں فصلوں میں، تینوں فصلوں میں شریعت کو ایک طرح آپ نے ڈیفائن کیا، شرح دی، بتلایا کہ کتنے علوم کے جاننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس کی مثالیں دی گئیں. پھر علم کے اقسام پر آپ نے گفتگو فرمائی، اور دوسری فصل میں یہ بات فرمائی کہ بندے کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اس کے علم کی اور اللہ تعالیٰ کے علم کی اور اس کے صفات کی اس میں گفتگو فرمائی. پھر اس کے بعد یہ جو چیپٹر چل رہا ہے اس میں علم کی دو قسموں پر بحث کی گئی، جس کا ہم نے گزشتہ درس میں آغاز میں اس کو بتلایا. یاد دہانی کے طور پہ دو باتیں ہم یہاں بتلاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ شریعت کے 3 رکن ہیں. ایک کتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب، کتاب اللہ. دوسرا رکن ہے سنت رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ کا قال، آپ کا حال، یہ تمام چیزیں سنت میں شامل ہوتی ہیں. تیسرا رکن شریعت کا اجماع امت ہے. یہ گزشتہ درس میں ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ علم حقیقت کے بھی 3 رکن ہیں. ایک رکن علم بذات خداوند تعالی، اللہ تعالی کا جو علم ہے وہ، اور اس کی وحدانیت دوسرا. تیسرا نفی تشبیہ، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یعنی جب آپ لا الہ کہہ رہے ہیں تو لا میں جو نفی ہے اس کے جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو
یہ تیسرا رکن ہے نفی کر دینا۔ شریعت کے بھی 3 رکن ہیں، حقیقت کے بھی 3 رکن ہیں۔ اس پر آپ نے قرآن مجید سے چند آیتیں یہاں پر نمونے کے طور پر سمجھنے کے واسطے کچھ آیتیں یہاں پر آپ نے بیان فرمائیں، اور فرمایا کہ ایسی قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں۔ پہلے جو دلیل آپ نے بیان فرمائی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم بذات خداوند تعالی، اللہ تعالیٰ کے متعلق علم ہونا، اور اس کے جو ذات کا علم ہے وہ کیسا ہے اور ہمارے علم میں کیا فرق ہے، اس پہ آپ نے بحث کی۔ اس کا علم اس کا ذاتی علم ہے، ہمارا علم اس کی عطا سے ہے، ہماری پیدائش سے اس کے بعد مرنے تک یہ علم کا احاطہ ایسا ہے۔ وہ علوم جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا، اس علم میں جو اور اس میں تقسیم ہے، اس پہ میں نے گزشتہ بتلایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو جو علم عطا فرمایا، ان میں بھی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا، علم الاولین والآخرین، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت میں کوئی اور دوسرے شریک نہیں ہیں۔ کہ دوسری دلیل فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، دوسرا یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے۔ فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کیسا دراز فرمایا۔ قرآن مجید میں سائے کے دراز کرنے کا ذکر جہاں فرمایا کہ سائے کو اللہ تعالیٰ دراز فرماتا ہے، صبح کے وقت بہت لمبا سایہ رہتا ہے، جیسا دن چڑھتا جاتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے، جب بالکل سورج نصف النہار پہ آ جاتا ہے تو سایہ انسان کے قدموں میں چلا جاتا ہے، لکڑی ہوتی ہے تو اس کے باٹم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سائے کو پھر جب زوال ہونے لگتا ہے تو سایہ اس طرف زوال ہونے لگتا ہے، سایہ اس طرف بڑھ جاتا ہے۔ یہ قبض ہے، اس کو چھوٹا کر دینا اور پھر بڑا کر دینا، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ساکن کر دیتا تھا، سائے کو، سائے کے بڑے کرنے میں اور سائے کے چھوٹے کرنے میں، اس کو قبض کرنے میں، اس کو خط کے برابر کر دینے میں، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کو پہچاننا، اس کی مخلوقات میں، اس کی تخلیقات میں غور کرنا، اور یہ کہ جس نے یہ جان لیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے شہادت دی آپ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ اس شہادت دینے والے کے گوشت کو اور خون کو حرام کر دیا ہے آگ پر، یعنی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، لیکن شرط لگائی کہ ایسا یہ اللہ کو ایک جاننا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور آپ آخری نبی ہیں، اس کی شرط یہ لگائی کہ عاقل ہونا، صاحب عقل ہونا، بالغ ہونا۔ یہ باتیں گزشتہ درس میں گزری ہیں، اور فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے، وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ آپ تمام کتاب آپ پڑھ لیں، تمام کی تمام کتاب پڑھ لیں، یا تصوف کی اور دیگر کتب بھی پڑھ لیں، اس میں کتنے سینکڑوں مضامین آئیں گے، لیکن ہر مضمون 2-3 باتوں کے اطراف گھومتا رہے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ سن رہا ہے ہماری باتوں کو، تیسرا یہ ہے کہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، یہاں تک کہ دلوں میں نفس جو وسوسہ ڈالتا ہے، نفس کے وسوسوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ بات اسی کے اطراف گھومتی رہتی ہے۔ تزکیہ نفس کا جو معنی ہے، تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنا،
اگر پانی پاک کرے، کسی شے کو پانی سے دھویا جائے تو اس کو طہارت کہتے ہیں۔ وضو کرنا، غسل کرنا، یہ بدن کی طہارت ہے، اور دل کو پاک کرنا، دل کی پاکی کا نام تصفیہ ہے، صفائی، دل کی صفائی ہے، وہ طہارت ہے۔ ظاہری اعضاء کا دھونا طہارت ہے، اور دل کو دھونا یہ تصفیہ ہے، صفائی ہے، صفائی قلب۔ صوفیہ اسی سے نکلا ہے، دل کو صاف کرنے کا۔ یہ تصوف کے چیپٹر میں آئے گا، یہاں صرف ایک بات کہہ دیا ہوں میں۔ اب ایک جسم ہو گیا، دوسرا دل ہو گیا، تیسرا نفس ہے۔ یہ نفس کیا ہے؟ اس کی جو پاکی ہے، اس کو جو پاک کرنا ہے، اس کا نام تزکیہ ہے۔ حضور کی بعثت کا مقصد اللہ نے فرمایا یزکیہم، آپ ان کو پاک کرتے ہیں۔ تو تین چیزیں اب یہاں پر آ گئی ہیں، جیسا کہ شریعت کے تین ارکان ہیں، کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے، اور اسی طرح حقیقت کے تین ارکان ہیں، اللہ کو ایک جاننا، اس کی وحدانیت پہ ایمان لانا، پھر اس کے جیسا کوئی نہیں ہے کہنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ یہ حقیقت ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، ایسے ہیں فرقے، حضرت خود آگے بیان کریں گے، اس کو تمہید میں سمجھ لیجئے یا ضمناً بات آ گئی ہے سمجھ لیجئے۔ لوگوں میں ایک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں ایسے کہ جو کہتے ہیں شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ تصوف پر اعتراض کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ تصوف کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین میں نئی ایجاد ہے، یہ کہتے ہیں لوگ۔ جو اہل طریقت کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں، اور اہل طریقت کے اندر بقول داتا گنج بخش کے ایک جوہلا کا گروہ ہے جو اس کو الگ الگ بتلاتا ہے۔ حالانکہ جب بات ابتدا میں چلی تو داتا گنج بخش نے فرمایا علم اور عمل، جوہلا کا ایک گروہ علم کو فضیلت دیتا ہے عمل پر، اور ایک عمل کو فضیلت دیتا ہے علم پر۔ آج جو جماعتیں ہیں وہ عمل کو فضیلت دیتی ہیں، عمل سے سب کچھ ہے۔ فرمایا کہ دونوں بھی باطل ہیں، چونکہ عمل بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ یہ جب چیپٹر شروع ہوا تو یہ گفتگو آ گئی تھی۔ فرمایا کہ طہارت کا علم اگر نہ ہو تو طہارت ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ کن چیزوں کی پاکی کا نام طہارت ہے نہ معلوم ہو تو پھر طہارت ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ تو یہاں پر صوفیہ کے جو آج نام لیوا ہیں ان میں دو گروہ ہیں۔ ایک تو صوفیہ پہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے شریعت ہے، طریقت نام کی کوئی شے نہیں ہے، اس کا اسلام سے بعض لوگوں تو اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو آپ آیتیں سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، اور جو اس کے ارکان ہم بتلا رہے ہیں، شریعت ہے، کتاب سنت اجماع امت ہے۔ کتاب سے مراد کتاب اللہ، سنت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور وہ بھی سنت میں شامل ہے جو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ میں نے حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ایسا کیا، حضور نے منع نہیں فرمایا، حضور کی خاموشی بھی سنت ہے۔ تو یہ سنت ہے۔
تیسرا اجماع امت ہے، وہ امور جس کا راست حکم نہ ملے تو قیاس ہے، اجماع امت ہے، اس پہ امت کا اجتماع ہو جائے۔ یہ تین باتیں ہیں۔ اسی طرح ان تین باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ جسم کی جو طہارت ہے یہ طہارت ظاہری ہے، کہ وضو کے اعضاء کو پاک کرنا نماز سے پہلے یہ طہارت جسمانی ہے، طہارت بدنی ہے، جگہ کا پاک ہونا یہ بھی طہارت میں شامل ہے، لباس کا پاک ہونا یہ بھی طہارت میں شامل ہے۔ جب یہ تمام چیزیں پاک ہو جائیں گی، یہ ہو جانے کے بعد جو دوسرا رکن ہے نیت کی تصحیح ہے، نیت کا صاف ہونا، باطنش تصحیح نیت، ظاہر فروع ورزش معاملت، ظاہر میں جو فرع ہے، برانچز ہیں اس کی، ورزش معاملت یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو معاملہ ہے اس معاملے کو عبادات کہتے ہیں، اور بندے اور بندوں کے درمیان، انسان اور دیگر مخلوقات کے درمیان، چاہے وہ جانوروں ہیں سے آپ کا تعلق نہ ہو، وہ بھی ورزش معاملات میں آتا ہے، یہ ظاہری عبادت ہے۔ لیکن اس میں تصحیح نیت ہے، نیت کا صحیح ہونا، نیت کا پاک ہونا۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، دل پاک ہوگا تو نیت بھی صاف ہوگی۔ اس کو کس طرح پاک کیا جائے وہ آگے جو بحث ہوگی ہم اس پہ سمجھائیں گے۔ جب دل پاک ہو گیا لیکن نفس اس میں خلل پیدا کرتا ہے تو نفس کی پاکی کے لیے اس کا نام تزکیہ ہے۔ جیسا اس کے 3 رکن ہوئے تھے ویسا ہی اس کے بھی ایک عمل کے 3 رکن ہو گئے۔ شریعت کے 3 رکن تھے، حقیقت کے 3 رکن، لیکن ایک عمل کے اندر کوئی عمل کر لیں دنیا کا، چاہے نماز پڑھ لیں، چاہے روزہ رکھ لیں، چاہے زکوٰۃ دیں، یا حج کریں، یا لوگوں کے درمیان آپ خیر و خیرات کریں، نیکی کا معاملہ کریں، یا آپ بات کریں، لوگوں کے درمیان اسلام کی اچھائی پیش کریں، برائی سے روکیں، تو یہ جو عمل ہے اس کے بھی 3 رکن ہیں۔ پہلا رکن تو آپ انجام دے رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، یہ عمل آپ کا ظاہر ہے، زبان سے قول ہے، یہ ورزش معاملت ہے آپ کا اور سوسائٹی کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ہے، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ہے، تبلیغ مسلمان اور غیر مسلموں میں، دنیا کے مختلف ممالک ہیں، مختلف مذاہب ہیں، ان کے درمیان آپ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ تو زبان سے جو ادا کر رہے ہیں بہت اچھے اقوال ہیں، آپ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ قرآن پڑھ کے سنانا، یہ حدیث پڑھ کے سنانا اور لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کی بات کرتے رہنا، یہ ورزش معاملات کا ایک رکن ہے، اس کو کہتے ہیں عمل۔ یہ عمل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ نیت درست نہ ہو۔ ایک بہت چھوٹی مثال میں دیتا ہوں، یہ عام طور پہ ہو جاتی ہے، جس سے مثال کے طور پہ کسی مسجد کی تعمیر ہے، اور مسجد کی تعمیر کے لیے جو مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، مثال دے رہا ہوں، ایسا ہر ایک کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے مگر اکثر ہوتا ہے۔ آپ جاتے ہیں دکان پہ خریدنے کے واسطے، جب خریداری کرتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز خریدیں، بولتے بھائی مسجد کے لیے لگانا ہے، دیکھو اچھی چیز دیجیے، وہ بیچارہ اچھی چیز نکال کے لاتا ہے، جب وہ اس کی قیمت بولتا ہے
تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی مسجد کو لگا رہے ہیں، بھائی ذرا کم کرو. تو مسجد کو لگا رہے ہیں کم کرو بولنا، یہ جو بارگیننگ ہے، اس شے کی قیمت کو کم کرنے کی نیت ہے، اس کو ثواب میں شریک کرنا یہ نیت نہیں ہے، کم خرچ میں بات کو پورا کرنا ہے. تو یہ نیت میں خرابی آ گئی. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ جو بھی ہے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، بعض ایسا ہوتا ہے کہ جو اصلی قیمت ہوتی ہے کہتے ہیں ہم اس سے زیادہ دیں گے مگر آپ اچھی چیز دیجیے چونکہ ہم مسجد کو لگا رہے ہیں. یہ تصحیح نیت درست ہوتی چلے جانا. اب تیسری بات جو رہتی ہے، اس کے کام میں لوگوں کے درمیان تفاخر کا اگر پہلو آ جائے، یہ نفس کی خرابی ہے. تو نفس بھی پاک ہونا، ایک ہی عمل میں ایک وقت میں 3 چیزیں ہیں. فرض نماز پڑھتے ہیں تو آپ تو فرض ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سنت ہے پڑھتے ہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، واجب ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نوافل ہے جو مقررہ ہیں موقدہ ہیں وہ تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. اگر اس کے اندر یہ بات آ جائے کہ لوگ مجھے زاہد کہیں، عابد کہیں، دل میں ایسا کھوٹ آ گیا تو عمل کا دوسرا رکن خراب ہو گیا. اس میں اور شیطنت اس میں داخل ہو جائے، شیطان کا جو ایجنٹ ہے نفس اس میں داخل ہو جائے، اگر اس کی صفائی نہیں ہوئی تو یہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ پیر کی تھکن کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. روزہ رکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس کے سوا ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو تصحیح نیت نہ ہونے کی وجہ سے ایک عمل کے 3 رکن ہیں. اب یہ 3 پوائنٹ آپ یاد کر لیجئے. شریعت کے جو 3 رکن ہیں، کتاب، سنت، اجماع امت ہے. قیاس، اجماع امت. آپ قیاس ہے، قیاس میں جب علماء کی ایک جماعت بیٹھی ہے قیاس کیا لیکن اس پہ اجتماع ہو جانا چاہیے. اسی طرح جب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ قول ہے، یہ شہادت ہے. یہ بولتے ہوئے نیت درست ہونا، دل سے اللہ کو ایک ماننا، دل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. اس میں تشبیہ بھی نہیں ہونا. اللہ کی ذات ایسی ہے، صفات ایسی ہیں کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں شریک ہے نہ صفت میں شریک ہے. اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، آپ کی نبوت میں وہ کمال ہے کہ نہ اس میں کوئی شریک ہے، نہ آپ کی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی مثلیت بھی نہیں ہے. جو آیات آپ کی مثلیت سے متعلق ہیں، مثال کے طور پر یہ بڑی بحث چلتی ہے اہل سنت جماعت اور خوارج کے نزدیک. موجودہ خوارج جماعت اسلامی ہیں، تبلیغی جماعت ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ سب خوارج کی نئی شکلیں ہیں. پرانی شکلیں کچھ اور نام تھے. تو اس میں بڑی لیس قل انما انا بشر مثلکم، اس میں پہلے لفظ پہ اگر وہ غور کر لیں تو ان کی پریشانی دور ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب آپ کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں. فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ فرق بتلایا. لیکن یہاں پر اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ کیسی مثلیت ہے، علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. جبریل امین علیہ السلام
انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے لوگوں کے درمیان. آپ چاہے کسی شکل میں کسی صحابی کی شکل میں آئیں، آپ کی اصلیت متاثر نہیں ہوتی. حضور ملائکہ نورانی مخلوق ہیں. آپ کون ہیں انسان؟ کیا یہ ظلمانی مخلوق ہے؟ ظلمانی مخلوق نہیں ہے. اللہ نے ارواح کو پیدا کیا اور ارواح سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری ارواح نے جواب دیا بے شک تو ہمارا رب ہے. ہمارے اس قول کو اللہ نے فرمایا قالوا بلا شہدنا، بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم شہادت دیتے ہیں. تو آپ کون سی ظلمانی مخلوق؟ آپ ظلمانی مخلوق نہیں ہیں، آپ بھی نورانی مخلوق ہے. لیکن یہ نورانی مخلوق میں وہ نورانی مخلوق میں فرق ہے. جب جسم دنیا میں آئے تو جسم کے ساتھ آئے، اس میں بھی فرق ہے. تو اب یہاں پر بات دوسری شروع ہو گئی، بات کچھ اور کرنا ہے یہاں، لیکن میں سمجھا دیتا ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، ایسی بشریت کی کیا ضرورت تھی؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا وہ بات یہاں رکھ دیتا ہوں، آپ کی ضرور سمجھ میں آ جائے گا. اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، کوئی ضد پہ اڑا رہے تو ضد پہ اڑا رہ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مشرکین نے دیکھے، ان کے من پسند معجزات دیکھے، جو زبان سے کہا وہ ظاہر میں دیکھ لیے، پھر بھی ایمان نہیں لائے. یہ مثال سن کے اگر آپ درست نہیں ہوتے ہیں تو یہ آپ کا اختیار ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. یہ بات سمجھا رہے ہیں مثلیت کی. پیش آیا وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو رینگنا سیکھ گیا تھا، وہ رینگ سکتا تھا، ادھر سے ادھر جا سکتا تھا. وہ بچہ رینگتے رینگتے سیڑھیوں سے چھت پر چڑھ گیا، اور وہ انتہائی بہت خوش تھا، بہت اچھا کھیل رہا تھا. جب اس کو پکڑنے جاتے تو وہ گھر کے اس کارنر پہ چلا جاتا جہاں سے پرنالا تھا، بارش کا پانی نکلنے کا پرنالا تھا. جیسا کہ اگر یہ چھت ہے تو اس کا یہ پرنالا سمجھ لیجئے. یہاں سے سیڑھیاں ہیں، بچہ یہاں پہنچ گیا، لوگ بچے کو پکڑنے گئے تو اس پرنالے پہ چڑھ جاتا تھا اور یہاں آ جاتا تھا تو لوگ گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتے تھے. کہیں بچہ آگے بڑھ گیا تو زمین پہ گر جائے گا کئی فٹ بلندی سے اور مر جائے گا. سارے لوگ حیران تھے کہ بچے کو کیسا پکڑیں، اور بچہ بہت خوشحال ہے، بہت خوش ہے. اور لوگ جیسا جیسا اس کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جا کے پرنالے پہ بیٹھ جاتا ہے. یہاں تک کہ سارا محلہ جمع ہو گیا، لوگوں نے نیچے چادریں تان دی کہ بچہ گر جائے تو چادروں میں پکڑ لیں گے. بچہ کسی سے قابو میں نہیں آتا. ماں اس کے نزدیک جاتی ہے، اس کو دودھ بتاتی ہے، اس کو ترغیب دیتی ہے، وہ اس کے پسندیدہ اشیاء کھلونے رکھتی ہے. بچہ نہیں مانتا ہے. یہاں تک کہ سب لوگ حیران پریشان ہو جاتے ہیں. اور ان میں سے ایک شخص بھاگتا ہوا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. یا امیر المومنین، آپ مومنین کے امیر ہیں. فرمایا بے شک. کیا مسئلہ ہے؟ آپ بچوں کے بھی امیر ہیں، بڑوں کے بھی امیر ہیں. بہرکیف جو کچھ بات تھی انہوں نے مسئلہ پیش رکھا کہ ایسا ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایسی ایسی حرکت کر رہا ہے، نہ وہ دودھ سے راضی ہوتا ہے، نہ کھلونوں سے راضی ہوتا ہے، اور پرنالے پہ جا کے بیٹھ رہا ہے. ہم لوگ خوف زدہ ہیں، نیچے چادریں تان کے ٹھہرے ہوئے ہیں. اتنی بلندی سے گر جائے تو راستے میں ہی ممکن ہے دم توڑ دے یا پھر نیچے آنے تک کیا حشر ہو جائے. اس بچے کو کیسا بچائیں؟ حضرت علی نے فرمایا یہ جو بچہ ہے، اس عمر کے اور بچے محلے میں یا شہر میں موجود ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہیں. فرمایا کہ جاؤ وہ پورے بچوں کو چھت پہ چڑھا دو. چھوٹے 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 بچے 5 6 8 بچوں کو چھت پہ چھوڑ دیا گیا. وہ بچہ جو بڑوں کو دیکھ کر چھت پر سے پرنالے کے کارنر پہ چلا جاتا تھا،
پرنالا اپنے پاس اردو میں پرنالا ہے، انگلش میں کیا بولتے ہیں میرے کو بھی اس کا ذہن میں آمنے، کوئی انجینئر بتا سکتا اس کا نام؟ پرنالا جس میں سے بڑا نالا ہوتا ہے، جیسا کعبۃ اللہ شریف پہ میزاب رحمت ہے، ایسا پرنالا، بارش کا پانی جس سے نکل جائے، وہ بھی پتھر کے ہی ہوتے تھے، پتھر کی بلڈنگ ہوتی تو بہرکیف وہ پرنالا۔ کچھ بچے ہیں تو لوگوں نے کہا ہے پورے بچوں کو اوپر چھوڑ دو، آپ نے ہدایت دے دی پورے بچوں کو چھوڑ دو اوپر، اور وہ بچہ ان بچوں کو دیکھ کر وہ ان کے ساتھ آ کے کھیلنے میں مصروف ہو جائے گا، اپنے ہم عمر بچوں کو دیکھ کر اپنے پاس آ جائے گا، اور بچے جب سب کھیل میں مصروف ہو جائیں تو سب لوگ گھیر کے پورے بچوں کو نیچے اتار لیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور وہ بچہ جب ان بچوں کو چھوڑا گیا چھت پہ تو وہ بچہ بھی ان بچوں کو دیکھتے ہی پلٹ کے آ گیا، اور سب بچے کھیل میں مصروف ہو گئے، مگن ہو گئے، وہ پرنالا اس کے دماغ سے نکل گیا اور بچوں کو بچا لیا گیا۔ اس بات کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم لوگ جہنم کے کناروں پر ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ نے تم پہ احسان فرمایا کہ تم میں سے ایک نبی بھیجا جو تم کو جہنم کی آگ سے اس کے کناروں سے پلٹا کے لا لیا۔ آپ کی بشریت اس واسطے سے ہے کہ تم یہ جو عالم بشریت ہے سارے کے سارے جہنم کے کناروں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، حضور کے جانے سے ہمارے جیسے ہیں قریب آنے لگے وہ لوگ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی ہم حضور کی اس امت سے پہلے کے جو انبیاء تھے، ان لوگوں میں بھی کافروں مشرکوں نے کہا تھا اپنے دور کے انبیاء کے متعلق، قالوا، انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، یہ بشر ہماری ہدایت کرے گا۔ یہ قول کفار و مشرکین کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتا ہے قالوا ابشر یہدوننا فکفروا، اپنے نبی کے بارے میں بولتے یہ بشر ہماری ہدایت کرتا بولتے، وہ کافر ہو گئے۔ یہاں پر یہ کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، وہ جو کفار تھے اس زمانے کے، وہ قول تم دوہرا رہے ہو، تم اپنے ایمان کا مواخذہ کر لو۔ تو حضور کو اپنی طرح اپنے صفات جیسے ہیں ویسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کی صفات بظاہر ایسی ہی ہیں جیسے آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کو نہ طہارت کا علم ہو سکتا تھا، نہ تزکیہ قلب کا علم ہو سکتا تھا، نہ تزکیہ نفس کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جیسا کہ میں نے کہا کہ نفسوں کو پاک کرنے کے لیے ہے، سورہ جمعہ میں ہے اور دوسرے مقام پر بھی آیا ہے۔ تو بہرکیف یہ بات ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، جان لیا، اور مجھے نبی مانا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت اور خون کو آگ پر حرام کر دیا ہے، مگر شرط لگائی کہ عاقل اور بالغ ہونا۔ اب یہاں دوسری بحث آگے بڑھ جائے گی، میں اس کو درس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہیں، وہ موجود ہے اندر خدم ذات خود، اور اپنا وہ قدیم ہے اپنی ذات کے ساتھ، اس کی حد نہیں ہے، حدود نہیں ہے، مکان نہیں ہے، جہت نہیں ہے، اور اس کی ذات ایسی ہے موجب آفت نیست، اس میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا، نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، اور مخلوق اس کے مانند نہیں ہے، اس کو زن و فرزند نہیں ہے، بچہ بیوی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ اس کی طرح کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں جو ہمارے سینوں میں ہم سے مخاطب ہے، یا ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں ہمارے سینوں میں جو کچھ ہے وہ ان کو جانتا ہے، اور اس کی صفات جو ہیں علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، ارادہ ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، کلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ذاتی ہیں، اس کی حیات
جیسی ہماری حیات ہے ایسی نہیں ہے. ہماری حیات پیدائش سے ہے، موت پہ ختم ہے. ہمارا علم یہیں سے ہے، پیدائش کے بعد ہے، خاتمے پہ علم ختم ہو جائے گا. قدرت ہے، قدرت بھی ہماری پیدائش کے بعد ہی قدرت ہے. وجود ہی نہیں تھا تو پھر قدرت کا کیا سوال پیدا. ارادہ ہے، وہ بھی جو ہے ہماری حیات کے ساتھ وابستہ ہے. سماعت ہے، وہ بھی ایک آلے کا محتاج ہے. اب بعض آلہ بھی رکھتے ہوئے اگر نہ ہو تو وہ ایک نقص. بصارت آلہ ہوتے ہوئے بھی نہ ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. کلام ایک آلہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کسی آلے کے بغیر. اس کو وہ بہتر جانتا ہے. پھر اس میں بھی مثال نہیں دی جا سکتی. لیس کمثلہ شیء. اور ارادہ یہ ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب ہمارے ارادے میں جیسا کہ ایک سیاہ چونٹی جو بے ضرر بھی ہوتی ہے، اگر ہمارے گردن پہ آ جائے تو فوری ہم کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے، ہم فوری اس کو جھٹک بھی دیتے ہیں. حس بھی فوری کام کرتی ہے، ارادہ بھی ساتھ ہی کام کرتا ہے، فعل بھی وجود میں آ جاتا ہے، اس کو ہٹا دیتے ہیں. اتنا تیزی سے ہوتا ہے. تو یہ مخلوق کو دیکھ کر اللہ کے خالق ہونے کو مانا جائے. وہ حی ہے، زندہ ہے. فرماتے ہیں اما علم بے اثبات افعال وہی آناس کے بدانی کے وہی آفریدگار خلقاناس، وہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے. اور ان مخلوقات کے جو افعال ہیں وہ خالق افعال ایشان، اور ان کے افعال کا بھی خالق ہے. یہ بات یہ ہے کہ عالم نابود ہے، عالم کا وجود ہی نہیں تھا. جس کو ہم عدم کہتے ہیں عربی میں، اس کے فعل سے وہ موجود ہوا. خیر و شر مقدر اس نے بنائے، نفع و ضرر کا بھی وہ خالق ہے. خود اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء. دلیل بر اثبات احکام شریعت آناست. احکام شریعت کے اس بات پر دلیل یہ ہے کہ بدانی، کہ تو جان لے کہ از خداوند تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بما ہماری جانب، رسولان آمدان، رسول تشریف لائے، اور با معجزۂ ناقض عادت، معجزات کے ساتھ، ناقض عادت، جو عادت کو توڑنے والے ہوں. اس کو عربی میں خرق عادت بھی کہتے ہیں. یہ خرق عادت کیا ہے میں سمجھا دیتا ہوں. پانی کی فطرت ہے، اس کو عادت بول رہے ہیں. پانی کی یہ عادت ہے، پانی کی یہ فطرت ہے کہ بلندی سے نیچے کی طرف جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، وہ لکڑی کو حکم ہوا کہ ایک آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے پتھر پہ مارو، 12 چشمے پھوٹیں گے. تو چشمے پھوٹے تو پہاڑ کے نچلے حصے میں پتھر پہ مارے، وہ پانی ایسا بلندی کی طرف جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کب مارے تھے؟ آج تک پانی جا رہا ہے. یہ عربستان، جزیرۃ العرب اور مصر کے درمیان وہ پہاڑ ابھی موجود ہے. وہاں کا پانی لوگوں نے ہم تک پہنچایا بھی ہماری خواہش پہ. وہ پانی ایسا اوپر کی طرف جاتا ہے، ناقض عادت. دریا ہے، بہہ رہا ہے، وہ بھی ایک ڈھلان کی سمت ہی بہتا ہے، چڑھاؤ کی طرف نہیں جاتا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تالاب، پانی میں تلوار مارنے سے پانی جدا ہوتا کیا؟ عام طور پر رشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ رشتہ ایسا ہے کہ تلوار مارنے سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. ایسا ہی لیکن ناقض عادت، موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ عصا مارا اور پانی دونوں طرف دور دور ہو گیا، جیسا کہ کوئی دیوار کھڑی کر دی گئی. زمین خشک نظر آنے لگی.
زمین خشک نہیں ہوتی ہے پانی کے نیچے کی، اور کتنی صدیوں سے جو کب سے چل رہا ہے دریائے نیل، اس کا نیچے سوکھا کیسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ تو دیر سوکھنے کے لیے لگتی ہے، کئی دن لگنا چاہیے، مہینے نہیں، جب کا جب سب سوکھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر چلے گئے، پیچھے جو فرعون تھا وہ آ رہا تھا، دیکھا تو یہ صاف ستھرا ہے، وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ آ گیا۔ جب درمیان میں پہنچ گیا، نہ آگے جانے کے لیے راستہ ہے، نہ پیچھے ہٹنے کے لیے، نہ جائے رفتہ، نہ پائے ماندن، نہ پاؤں رکھنے کو بھی جگہ نہیں، ادھر سے بھی پانی آیا، ادھر سے بھی آ گیا، چلو وہ غرق ہو گیا۔ ناقض عادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، 2-3 ایسے معجزات میں بیان کیا کہ آپ اس کو کیسے سے کیسا، گمراہ بھی اگر سنی نہیں ہے، کوئی گمراہ بھی ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو مان جاتا ہے۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہیں، تمام انبیاء معجزات برحق ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے۔ تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ ناقض عادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کا موقع ہے، صحابہ کے پاس پانی ختم ہو چکا ہے، بالکل پانی نہیں ہے۔ حضور سے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ پانی بالکل نہیں ہے اور سب پیاسے ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھوڑا بہت پانی ہے تو لاؤ، تو ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لایا گیا۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے پر اپنی انگلیاں اس طرح لگائیں اور پانی کو انڈل دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک کے درمیان 2 انگشت میں جو یہ فاصلہ نظر آتا ہے جیسا ہماری انگلیوں میں ہے، اس فاصلے میں سے جو پانی نکلا، نہروں کی نہریں بہنے لگی۔ تمام صحابہ پانی پی لیے، جانوروں کو پلا لیا اور اس کے لیے پانی محفوظ کر لیے۔ ناقض عادت۔ چاند کے 2 ٹکڑے آپ کے اشارے سے ہو گئے، انگلی کے اشارے سے، ناقض عادت۔ سورج پلٹ آیا، ناقض عادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں ہیں اور حاجت کے لیے محسوس ہوئی تو کوئی آڑ نہیں تھی وہاں پر۔ حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ وہ درختوں کو بولو میں بلا رہا ہوں، بولو۔ وہ صحابہ گئے، جا کے بولے سرکار یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ درخت اس طرح ہلنے لگے اور اپنی جڑیں جگہ سے چھوڑ دیے، اور پھر ہوتے ہوتے حضور کی خدمت میں آ گئے۔ وہ تھوڑی دیر ٹھہر گئے، حضور جو رفع حاجت کا جو معاملہ تھا اس کے بعد فرمایا پھر اپنی جگہ چلے گئے۔ یہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہیں، انسانوں کے ساتھ سب ہے، ملائکہ، یہ تو ناقض عادت، اس کو خرق عادت کہتے ہیں۔ انبیاء کو اللہ نے یہاں آ گیا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، افعال کا خالق ہے، عالم ہی موجود نہ تھا، مخلوق تو مخلوق، عالم ہی موجود نہ تھا، عالم بھی مخلوق ہے، اس کے فعل سے، اس کے حکم سے پھر یہ قائم ہو گیا۔ مقدر کا وہ خالق ہے، خیر کا خالق ہے، شر کا خالق ہے، نفع کا خالق ہے، ضرر کا خالق ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ خالق کل شیء۔ ایک بات یہاں پر اسی ضمن میں گزر گئی ہے کہ جو چیز تمہارے خیال میں آئے وہ بھی مخلوق ہے۔ اللہ کی ذات و صفات پر جب تم غور کرنے لگو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، تو غور کرتے ہوئے جو بات تمہارے ذہن میں آتی چلی جائے گی، جیسے کسی شے کی صورت بن جاتی ہے ویسی صورت بن جائے خیال، تو وہ بھی مخلوق ہے۔ نہ اس تک گمان پہنچ سکتا ہے، نہ خیال پہنچ سکتا ہے، وہ منزہ ہے، پاک ہے۔ ایسی منزہ ذات پر شیاطین الانس نے کیسا الزام لگایا، معاذ اللہ۔ میں بار بار اس کو اس لیے بولتا ہوں کہ ان کی گمراہی پہ لوگ واقف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ امکان کذب کہتے ہیں، قاسم نانوتوی نے جو لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ جھوٹ بولنا عیب ہے، یعنی اگر کوئی عیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو عیبدار کر لے سکتا ہے، معاذ اللہ۔
یہ ان کا عقیدہ ہے. پھر مسلمان بھی ہیں، انہوں مسلمانوں کے پیشوا بھی ہیں، کروڑوں انسانوں کو انہوں نے بہکا بھی دیا ہے. بڑے بڑے علماء ان کے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں. اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں نبی کے بارے میں کہ ان کے بعد اگر کوئی نبی بھی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا. یہ بھی قاسم نانوتوی صحابی کا قول ہے. یہی صاحب، یہی دیوبند کے بانی کا یہ قول ہے کہ کبھی کبھی بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے. تو یہ اس طرح کر کے تبلیغی جماعت کو پیدا کر دیے اور انبیاء والا کام بولے. انبیاء والا کام نہیں ہو سکتا ہے. انبیاء والا کام انبیاء ہی کرتے ہیں. اگر نبی نے کوئی کام انجام دیا تو وہ سنت ہے نبی کی. اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اللہ خالق کل شے، اللہ ہر شے کا خالق ہے. تو جو اشیاء نظر آتی ہیں وہ بھی مخلوق ہیں. جو ہم سوچنے سے ایک خیال جمع ہو جاتا ہے یا کوئی شے بن جاتی ہے وہ بھی مخلوق ہے. جو دل میں گمان گزرتا ہے وہ بھی مخلوق ہے. وسوسہ گزرتا ہے وہ بھی مخلوق ہے. اور اس کے دل میں جو بات پیدا ہوتی ہے وہ بھی مخلوق ہے. اس نے رسولوں کو بھیجا اور وہ تشریف لائے معجزات کے ساتھ. معجزہ خود ایسا عمل، ایسا کام، ایسا فعل جو عقلوں کو عاجز کر دے. عقل عاجز ہو جائے اس کو، تو یہ نبی کا عمل ہے. ہمارے عمل کے 3 رکن تھے، آپ نے ابھی سنا. پہلا رکن ہے کہ آپ فعل ہے، اس کی پاکی ہونا چاہیے. فعل کی یعنی وضو کی پاکی تو یہ ہے اعضاء درست کر لینا. نماز کی پاکی ہے اس کے ارکان اچھی طرح ادا کرنا. نماز کے ارکان کی اچھی طرح ادائی اس کی پاکی ہے. دوسرا دل پاک ہونا، اس کا نام تصفیہ قلب ہے. اسی عمل کا تیسرا رکن نفس ہے. تو یہاں پر جو معجزات ہیں، جو ناقض عادت معجزات ہیں، یہاں نہ عمل ان کا ہے، نہ نیت ان کی ہے، نہ نفس ان کا ہے. ما ینطق عن الہوا. اللہ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ جو گفتگو فرماتے ہیں اپنے نفس سے نہیں فرماتے. جب نفس سے نہیں فرماتے آ گیا تو دل کا حکم بھی اس میں آ گیا، جسم کی بات بھی آ گئی. جیسا میں نے بتلایا کہ فعل، قول کیا ہے؟ بات کرنا فعل ہے. میں نے ہدایت کی بات کی کسی کے سامنے، تو یہ قول تو اچھا ہو گیا، لیکن میرے دل میں نیت صحیح نہیں ہے. میں علمیت جھاڑنا چاہتا تھا یا تقویٰ جھاڑنا چاہتا تھا، یا ایسے کوئی لوگ ہوں گے تو دل خراب ہو گیا. اگر دل اس کا صاف ہے، نفس اس کو بھٹکا دیا تو نفس ناپاک رہا. جب تک 3 چیزیں نہ ہوں، عمل کی 3 چیزیں ہیں یہ: ظاہری عمل، تصحیح نیت اور نفس کی پاکی. تو یہاں تو جو معجزے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، جو قول ہے، ان تینوں چیزوں سے پاک ہے. چونکہ جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں، جو کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کرتے ہیں. مولانا روم نے اس واسطے کہا گفتِ او، ان کا کہا ہوا، یعنی ان کے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. گفتِ او، گفتِ اللہ بود، وہ اللہ کا کہا ہوا ہے. اگرچہ کہ از حلقوں میں عبداللہ بود. عبداللہ یعنی اللہ کے بندے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ کے، اگرچہ کہ اللہ کے بندے کے منہ سے بات نکل رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی بات ہے. تو یہ جو عمل ہے ہمارا، یہ درس ختم کر رہا ہوں، اچھی طرح یاد رکھ. ہمارا جو عمل ہے اس کے لیے 3 چیزیں ہیں: عمل بھی درست ہونا، نیت بھی درست ہونا، اور نفس پاک ہونا. جبکہ نبی کے عمل، قول، آپ اپنے نفس سے بولتے ہی نہیں ہیں. تو پھر
جیسا کہ مولانا نے فرمایا جب 100 کہہ دیا کسی نے، ایک 2 3 4 5 6 جیسا گنتی ہے، کسی نے کہہ دیا 100 تو 90 تو اس کے اندر آئی گئے، 99 اس کے اندر آ گئے. نہیں اب میں بولا 100 کی نوٹ دے کے بولا 100 ہے، 99 بھی اس میں ہے، 98 بھی ہے، اس میں 97 بھی ہے، اس میں 90 بھی ہے. بولیں گے یہ پاگل ہو گیا. 100 بولتے ہی 99 آ گئے. یہ کس بارے میں فرمایا کہ ایک نبی آخر الزماں پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد رسول اللہ فداہ ابی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو 1,24,000 یا جو بھی اللہ جانتا ہے وہ تعداد، سب پہ ایمان لا لیا، آخری پہ لا لیا نا. ایسا ہی جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ نفس سے نہیں بولتے ہیں تو نفس سے بھی نہیں بولتے ہیں، دل سے بھی نہیں بولتے ہیں، زبان سے بھی نہیں بولتے ہیں. قول ان کا رہا ہی نہیں. قول کی بات ہو گئی. ہمارے پاس 3 رکن ہیں، قول ہے، پھر ایک عمل ہے. فرما دیا کہ آپ جو گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو آپ اپنے ہوائے نفس سے، خواہش نفس سے نہیں کرتے ہیں. یہ قول ہو گیا. فعل کیا ہو گیا؟ جب کنکریاں اٹھا کر مشرکین کے لشکر پر آپ نے پھینکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں اٹھا کے پھینکے، لشکر کفار کا، مشرکین کا ہزیمت کھا گیا، شکست کھا گیا، تباہ ہو گیا. حضور رحمت للعالمین ہیں، لیکن یہ غضب کا معاملہ کیسا ہو رہا ہے؟ ایک پہلو میں تو اللہ نے فرما دیا وما رمیتا، آپ نہیں پھینکے، اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اللہ نے ان کنکریوں کو پھینکا. اس کے بعد اس کی آیت کا اگلا حصہ یہ ہے، جو صحابہ جو لڑ رہے ہیں، جو قتل کر رہے ہیں، وہ صحابہ کو بھی اس عمل سے بری کر دیا، وہ بھی اللہ کی طرف اللہ نے منسوب کر دیا. تو نفس کہاں رہا؟ جب نفس ہی نہیں رہا تو دل کا بھی چلے گیا، زبان کا بھی معاملہ چلے گیا. اب کے لیے آگے کیا چلتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ معجزہ ناخذ عادات و رسول ما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا حق ہے، ان کے معجزات حق ہیں. وَأُورَا، اور آپ کے معجزات بسیار است، بہت معجزات ہیں. وہ آنچ مارا خبر داد است، اور مجھے اور جو کچھ کہ آپ نے خبر دی ہے، جو کچھ خبر دی ہے، جو کچھ خبر دی ہے، آپ اس کی لمٹ مت لگائیے. مارا خبر داد است، ہم کو خبر دی ہے، از غیب، وہ سب غیب سے ہے. اور وہ عین جملہ حق است، اور جو کچھ خبر دی ہے وہ سب حق ہے. پھر غیب کی بات آئی، میں یاد دلا دیتا ہوں. یہ غیب آپ کے ہمارے لیے غیب ہے. جنت آپ کے لیے غیب، میرے لیے غیب. دوزخ میں آپ کے لیے غیب، میرے لیے غیب. وہ عوالم جو آسمان ہیں، وہ 70,000 عالم ہے، وہ ستارے سیارے، ان میں مخلوقات غیب ہے. جن کے معنی خود پوشیدہ ہیں، جن کے معنی پوشیدہ ہے، اس لیے اس کو جن کہا جاتا ہے. جو جیم کے بعد اگر نون آ جائے تو اس کے معنی پوشیدہ. جنت پوشیدہ، جنین شکم مادر میں ہے، جنین چھپا ہوا. تو یہ جن، اس کو جن اس واسطے سے کہتے ہیں. وہ بھی ایک مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے غائب ہے. اللہ کے نزدیک وہ غائب نہیں ہے. اللہ کیسا اس کے لیے غائب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے غائب نہیں ہے، آپ کے لیے، میرے لیے غائب ہے. اور جو آپ جو حکم دے رہے ہیں، جو بات بتلا رہے ہیں، وہ سارا غیب ہے اور سب حق ہے. رکن اول از شریعت کتاب از، اول رکن شریعت سے کتاب ہے. چنان کے گفت، جیسا کہ اس نے فرمایا، عزا من قائل فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. آیات محکمات ہیں، محکم آیات ہیں، اس میں ام الکتاب ہے. 2 منٹ اور لیتا ہوں، بات بہت بلند آ گئی، کیا کروں. اس میں آیات محکمات ہیں،
اور ام الکتاب ہے۔ یہ ام الکتاب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ کیا کوئی اللہ کے کلام سے معاذ اللہ کوئی دشمنی کرے؟ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو آخری رسول بولتا ہے، آخری نبی بولتا ہے، کتاب برحق ہے بولتا ہے، لیکن قرآن کی ایک سورت سے نفرت کرتا ہے، ام الکتاب سے نفرت کرتا ہے، اس کا نام ہے فاتحہ۔ الفاتحہ بولتے اس کے ہاتھاں گر جاتے، نیچے دیکھنے لگتا، لوگوں کو دیکھتا، منہ میں پڑے جیسا کرتا، امامت کر رہا، مگر جو ہے یہ کام ہے اس کا۔ کچھ تو اٹھ کے چلے جاتے، آج بہت جری ہو گئے، الفاتحہ بولے تو اٹھ کے بھی جاتے تھے، بعض لوگ منافق ہو گئے، وہیں منہ میں پڑے جیسا کرتے، مگر جو ہے تو ام الکتاب کے دشمن ہیں۔ جو ام الکتاب کے دشمن ہیں، آپ کا دل کیا فتویٰ دیتا ہے اس پہ غور کیجیے۔ جو ام الکتاب کے جو دشمن ہیں، یہ کھانے پہ پڑھ کے دم کر دیے ام الکتاب، وہ کھانا شرک ہو گیا۔ خبر پہ پڑھ دیے تو بدعت ہو گئی۔ کسی کام کی ابتدا میں پڑھے تو بدعت ہو گئی، آخر میں پڑھے تو بدعت ہو گئی۔ تو حالانکہ جس پر قرآن پڑھا جائے وہ نفس اور شیطان کے شر سے وہ شے محفوظ ہو جاتی ہے، اور آیات محکمات ہے اور ام الکتاب ہے۔ پہلا شریعت کا رکن اول از شریعت کتاب است و دیگر سنت است۔ دوسرا سنت ہے۔ سنت ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں چنان کے گفت جیسا کہ اس نے فرمایا، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے۔ میں ریفرنسز لکھ لیا تھا، بیچ میں بولنا بھول گیا، ریفرنسز ہیں اس کے۔ جو رسول تم کو دیں اس کو لے لو، جس سے منع کر دیں رک جاؤ۔ بات ختم کرتا ہوں۔ تیسرا رکن اجماع امت کا آ رہا ہے، یہ بات مختصر سی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رمضان المبارک میں مسجد میں تشریف لائے اور تراویح آپ شروع کیے، کچھ صحابہ پیچھے جمع ہو گئے اور پڑھنے لگے۔ دوسرے دن بھی حضور تشریف لائے اور صحابہ کی تعداد بڑھ گئی۔ تیسرے دن بھی آئے۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف نہیں لائے، باہر صبح تک صحابہ انتظار کرتے رہے، لیکن حضور تشریف نہیں لائے۔ دوسرے دن صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہم ساری رات آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ تشریف نہیں لائے۔ تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل فرض نہ کر دیا جائے تم پر، اور یہ تمہارے لیے مشقت ہوگی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مشقت پہ پڑھنا امت کا حضور کو شاخ گزرتا ہے۔ اب یہ حضرات دیوبند، حضرات ندوہ، سینکڑوں ان کے کتنے فتوے ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں فجر کے بعد کیوں پڑھتے بھائی فاتحہ؟ اگر ایسا پڑھیں گے تو جو ہے نا وہ بدعت ہے، اور آپ اپنے اوپر فرض کر لے رہے ہیں۔ تم کیسا بھی لٹک کے نماز پڑھ لو، سارا دن نماز میں گزارو، ساری رات نماز میں گزارو، پیدا ہو کے سجدے میں رہو تو مرے تک تم سجدے میں رہو، کسی پہ فرض ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو فرما رہے ہیں رسول جو دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ، اس وجہ سے یہ سنت ہے آپ کا عمل۔ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت تم پہ واجب ہے، تم پر ضروری ہے، اور خلفاء راشدین کی سنت۔ کیا تم بتا سکتے ہیں علیکم بحدیثی و حدیث الخلفاء راشدین ہے کیا؟ کوئی بھی بولیں گے اس کے بعد لیا کے را گڈھے میں شریک کرو۔ ہمارے پاس را گڈھا بولتے، حیدرآباد میں ایک مقام ہے جہاں پاگلوں کا دواخانہ ہے، مینٹل ہاسپٹل،
تو بسیس والے جب وہاں جب بس اسٹاپ آیا تو مینٹل بولتے خالی، مینٹل بولتے پاگل بولتے لوگ اتر جانا، تو لوگ وہ دواخانے کے اسٹاف کو مینٹل بولے تو وہاں اترنا پسند نہیں کرتے، دوسری جگہ اتر جائیں، مگر مینٹل ہاسپٹل پہ نہیں اترتے۔ علیکم بحدیثی حدیث الخلفاء الراشدین ہے۔ ارے ذرا تھوڑا ذرا شرم کرو، کچھ بولے تو خود ذرا شرم کرو لوگوں کے سامنے، بیوقوف لوگوں کو بناتے۔ تو یہ دوسرا ہے، سنت سے متعلق دلیل دے دیے۔ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ شریعت ہے، کتاب ہے، فرما دیے۔ سنت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرما دیے۔ سوم اجماع امت، امت کا اجماع۔ چنانچہ رسول گفت صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت ضلالت پر، میری امت گمراہی پر، میری امت وہ بدعت وغیرہ سب یہ گمراہی میں چاہتا ہے، میری امت ضلالت پر گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ علیکم بالسواد الاعظم، اور تم پر امت کا وہ گروہ کے ساتھ رہنا لازم ہے جو بڑا ہے۔ سواد اعظم، اہل سنت کو سواد اعظم کہتے ہیں، اہل حدیث سواد اعظم نہیں ہے، جماعت اسلامی سواد اعظم نہیں ہے، تبلیغی جماعت سواد اعظم نہیں ہے، ندوہ سواد اعظم نہیں ہے، دیوبند سواد اعظم نہیں ہے، اور دوسرے فرقے ہیں، اور کئی نکل گئے ہیں، اور عرب میں الگ الگ ناموں سے، ہندوستان میں آئے تو الگ نام رہتے، بنگلہ دیش میں گئے تو الگ نام رکھ لیتے، پاکستان میں گئے تو الگ نام رکھ لیتے، افغانستان میں گئے تو الگ جماعت بنا لیتے، ایران میں گئے تو الگ بنا لیتے، امریکہ میں گئے تو وہاں پہ ایک نئے نام سے آ جاتے۔ یہ لوگ ہمیشہ نئے نئے ہم سے آتے، یہ سواد اعظم نہیں ہیں۔ چلیے، در جملہ احکام، اور اس کے جتنے احکام ہیں ان میں در جملہ احکام حقیقت بسیار است، اور حقیقت کے جو احکام ہیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر کسی خواہد تا جملے را جمع کند، اگر جو شریعت کے 3 رکن ہیں، حقیقت کے 3 رکن ہیں، لیکن اس کے جو احکام ہیں اس کو کوئی چاہتا ہے کہ ایک جگہ جمع کر دے، اگر کسی خواہد تا جملے را جمع کند، تمام احکام کو جمع کر دے، نہ تواند، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ ازانچہ لطائف خداوند را عز اسمہ نہایت نیز، اللہ تعالیٰ کے جو لطائف ہیں، کل یومن ہوا فی شان ہے، کیا جمع کرتے بولو؟ کچھ نہیں جمع کر سکتے۔ حقیقت کے احکام اتنے ہیں جیسے اس کی تجلیات کو انتہا نہیں ہے، ویسی اس کے احکام کی بھی انتہا نہیں ہے، اس لیے ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ 3 باتیں ان کو ذہن نشین رکھنا ہے، شریعت کے 3 رکن، کتاب سنت اجماع امت، اور حقیقت کے 3 رکن، خداوند تعالیٰ کا علم ہونا کہ اللہ ایک ہے، اس کے دوسرا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں ہے نہ صفات میں ہے، اور اس کے افعال و حکمت جو ہیں وہ اللہ اس کے افعال کو، حکمت کو وہ جانتا ہے، خالق خیر و شر ہے، جو کچھ خیال میں آئے وہ مخلوق ہے۔ اب یہاں سے اس کے بعد ایک فصل شروع ہوتی ہے، یہ فصل کی ابتدا میں کہہ دیتا ہوں 1-2 جملے تاکہ آپ کو اگلا ٹاپک یاد رہے۔ بیدان کے فصل جان لو کہ گروہیان، ایک گروہ ملاحدہ، ملحد ہیں، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت و حضرت بھیج رہے ہیں، ہم نہیں بھیج رہے ہیں، چونکہ ہم اگر بھیجتے ہیں تو ان کی اتباع میں بھیجتے ہیں، کہ ایشان را ان لوگوں کو سوفسطائیان گویان، ان کو سوفسطائی کہتے ہیں، اور مذہب ایشان مذہب آناس کے با ہیچ چیز علم درست نہ آید، و علم خود نیست، علم کے بغیر کوئی چیز درست نہیں ہوتا، اور علم بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ گویم با ایشان کے ان دانش کے می گویند با ہیچ چیز علم درست نیست، درست ہست یا نہ، یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے کہیں تو علم کا اس بات ہوگا، نہیں کہیں گے انکار ہوگا، تم جھوٹے ہو جاؤ گے۔ اب یہ بحث آگے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو
آپ کو، تمام اہل سنت و جماعت کو، ہماری نسلوں کو تا ابد الآباد الی یوم القیامہ اللہ رب العزت کی توحید اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ہم کو ایمان پر قائم رکھے، اور اللہ رب العزت کے جو ذات ہے، اس کی صفات ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہمارے فعل کے جیسا اس کا فعل نہیں ہے، ہماری ذات کی طرح اس کی ذات نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی بالکل آپ اس میں ممتاز ہیں، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، نہ آپ کے علم میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے۔ اے اللہ ہم کو ایسا پاک و صاف رکھ جیسا کہ تو نے روز الست ارواح کو جس دن پیدا کیا تھا ہم کو پاک رکھا تھا، اس عالم جسمانی میں ویسا ہی رکھنا، عالم برزخ میں ویسا ہی رکھنا، جب اٹھانا تو ویسا ہی پاک اٹھانا جیسا کہ تو نے ہم کو روز الست پیدا کیا تھا۔ آمین بجاہ سید المرسلین و آلہ الطاہرین و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ